خواتین و حضرات، دنیا کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا 95 سال کی عمر میں 5 دسمبر 2013 کو انتقال کر گئے۔ یہ دنیا کے چند ان عظیم لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں جن کے انتقال پر پوری دنیا دکھی ہوئی۔ دنیا کی اداس تھی، اس کی وجہ نیلسن منڈیلا کا کریکٹر تھا۔ یہ کس قدر عظیم انسان تھے، آپ اس کا اندازہ ان کے اقتدار کے ابتدائی دنوں سے لگا لیجئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد نیلسن منڈیلا کے لیے سب سے بڑا چیلنج انگریز بیوروکریسی تھی۔ انگریزوں نے ساؤتھ افریقہ پر 345 سال حکومت کی۔ ان 350 سال میں انہوں نے ایک ایسا دفتری نظام بنایا جسے صرف یہی لوگ چلا سکتے تھے۔ یہ لوگ اہل بھی تھے اور سمجھدار بھی، دیانتدار بھی تھے اور تعلیم یافتہ بھی، جبکہ ان کے مقابلے میں مقامی لوگ غیر تعلیم یافتہ، نااہل اور پسماندہ تھے۔ ساؤتھ افریقہ کے کالے 350 سال سے انگریزوں کے نظام سے لڑتے آ رہے تھے۔ نیلسن منڈیلا کا خیال تھا کہ ملک کے تمام تر اختیارات شروع میں کالوں میں منتقل ہو گئے تو یہ انگریزی نظام کو آن نہیں کریں گے اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے گورے افسران کو ان کی نوکریوں پر بحال رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے لیے یہ فیصلہ کس قدر مشکل تھا کہ جسے گوروں نے نسل پرستی کے خلاف آواز بلند کرنے پر 27 سال قید میں رکھا، اور ان 27 برسوں میں قید تنہائی کے 6 سال بھی شامل ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے یہ 27 سال سردیاں اور گرمیاں پتھر کوٹ کوٹ کر گزارے۔ یہ بعد ازاں صدر بنے تو ان کے پاس 2 آپشن تھے۔ یہ گوروں سے جی بھر کر ان پر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لیں، یہ گوروں کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، یہ گوروں کو قتل کر لیں، ان کی خواتین کو اپنے حرم میں داخل کر لیں اور تمام سرکاری نوکریاں مقامی لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن نیلسن منڈیلا جانتے تھے کہ ان سے ان کا جذبہ انتقام تو سراب ہو جائے گا مگر ملک تباہ ہو جائے گا۔ نیلسن منڈیلا کے پاس دوسرا آپشن عام معافی تھا۔ یہ اپنا دل کھلا کریں اور ساؤتھ افریقہ میں موجود تمام گوروں کو معاف کر دیں اور سسٹم کو آگے چلنے دیں۔ نیلسن منڈیلا نے دوسرا آپشن قبول کر لیا۔ یہ اپنے صدارتی آفس میں داخل ہوئے، اپنے حفاظتی عملے اور پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کے تمام گورے اہلکاروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی جاب جاری رکھیں، میری حفاظت آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ حکم سن کر گورے بھی حیران تھے اور نیلسن منڈیلا کے سیاہ فام ساتھی بھی۔ ان لوگوں کو یہ حیرت بھی ہونی چاہیے تھی کیونکہ نیلسن منڈیلا وہ شخص تھا جس نے ساؤتھ افریقہ میں گوروں کی 350 سال کی طویل انا توڑی تھی۔ گورے ان سے دل سے نفرت کرتے تھے، لیکن وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی حفاظت کی ذمہ داری گوروں ہی کو دے رہے تھے۔ یہ حیران کن فیصلہ تھا اور اس فیصلے پر گورے بھی حیران تھے اور کالے بھی۔ نیلسن منڈیلا کا دوسرا فیصلہ صدارتی آفس میں موجود گورے سٹاف کی بحالی تھی۔ انہوں نے آفس سیکرٹری سے لے کر پرنسپل سیکرٹری تک تمام گوروں کو اپنی جاب جاری رکھنے کا فیصلہ دیا، اور ان کا تیسرا فیصلہ پورے ملک میں موجود گورے بیوروکریٹس کو اپنی نوکریاں جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ نیلسن منڈیلا کے ان تینوں فیصلوں نے جہاں پوری دنیا کو حیران کر دیا، وہاں ساؤتھ افریقہ میں موجود گوروں کے بھی دل جیت لیے۔ خواتین و حضرات، ساؤتھ افریقہ کی رگبی کی ٹیم ورلڈ چیمپئن تھی اور اس ٹیم کے تمام کھلاڑی گورے تھے، مگر یہ ٹیم آزادی کے بعد ٹوٹ گئی۔ کھلاڑیوں نے یورپ اور امریکہ جانا شروع کر دیا۔ نیلسن منڈیلا نے ٹیم کے کپتان فرانسس پینار کو چائے پر بلایا اور اسے خود دروازے پر ریسیو کیا اور اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلوائی، اور اس کے بعد اس سے درخواست کی کہ آپ ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر نہ جائیں اور آپ ٹیم کو دوبارہ آرگنائز کریں۔ ہم 1995 میں ایک بار پھر ورلڈ چیمپئن بننا چاہتے ہیں۔ کپتان کے لیے یہ بات حیران کن تھی، مگر نیلسن منڈیلا نے طویل بحث کے بعد اسے راضی کر لیا۔ کپتان نے ایک بار پھر ٹیم بنا لی۔ نیلسن منڈیلا نے تمام کھلاڑیوں کی تصاویر دیکھ کر ان کے نام یاد کر لیے۔ یہ ٹیم کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے اور تمام کھلاڑیوں کو ان کے نام سے پکارا اور بعد ازاں ان کو پورے ساؤتھ افریقہ کے دورے پر بھجوا دیا۔ ٹیم مختلف شہروں میں جاتی اور شہر کے گراؤنڈز میں رگبی کھیلنا شروع کر دیتے۔ مقامی لوگ شروع میں تو ان سے نفرت کرتے اور پھر میچ دیکھنا شروع کر دیتے اور آخر میں خود بھی میدان میں کود پڑتے تھے، اور یوں گورے کھلاڑیوں اور کالے تماشائیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میچ کے سیزن تک پہنچ کر گورے کھلاڑی ساؤتھ افریقہ کے ہیرو بن گئے اور پورا ملک ان کے نعرے لگانے لگا۔ اس حوصلہ افزائی نے گورے کھلاڑیوں کے جذبے کو ابھار دیا اور انہوں نے ہر قیمت پر جیتنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ورلڈ کپ 5 مئی 1995 کو شروع ہوا اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے 24 جون 1995 کو ٹرافی جیتی۔
रग्बी के खिलाड़ियों की तस्वीरें और नेल्सन मंडेला के हाथ में कप की फोटो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। ये नेल्सन मंडेला की पहली फतह थी। इसके बाद 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी का शर्फ भी साउथ अफ्रीका को हासिल हुआ। नाज़रीन, नेल्सन मंडेला ने 40 साल सियासी जद्दोजहद की और इन 40 वर्षों में उन्होंने 27 साल कैद पे गुजारे। ये दुनिया में सबसे तवील सियासी कैद थी। इस तवील जद्दोजहद के बाद 1994 में साउथ अफ्रीका के सदर बने। ये साउथ अफ्रीका के बच्चे बच्चे के दिल में रहते थे और लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उन्होंने 5 साल इक़्तिदार के बाद सियासत से रिटायरमेंट ले ली और खुद को फलाह बहबूद के कामों तक महदूद कर लिया। ये रिटायरमेंट के बाद एक छोटे से घर में रहते रहे। इनके घर में एसी और बड़ा हीटर भी नहीं था। इनका बेड पाकिस्तान के मिडिल क्लास घरों के पलंग जैसा था और ये इस पलंग पर आराम से जिंदगी गुजारते रहे। इनका बैंक बैलेंस 0 और इस सरकारी घर के अलावा पूरी दुनिया में इनकी कोई जमीनो जायदाद नहीं थी। लेकिन इस गुर्बत के बावजूद आप दुनिया के किसी कोने में भी नेल्सन मंडेला का नाम लीजिए, लोग नेल्सन मंडेला का जिक्र इज्जत और एहतराम के साथ करेंगे। आप इसके मुकाबले में दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त निकाल लीजिए। इस फहरिस्त में आपको 29 हुक्मरानों के नाम मिलेंगे। आप इन 29 हुक्मरानों के नाम पढ़ें और इसके बाद खुद सवाल कीजिए, क्या इन अमीर तरीन हुक्मरानों में कोई शख्स गरीब तरीन नेल्सन मंडेला के हमसरी कर सकता है? क्या ये नेल्सन मंडेला के करीब भी पहुंच सकता है? हुस्न मुबारक के असासे $70 बिलियन थे, जबकि नेल्सन मंडेला के अकाउंट में $7,000 भी नहीं थे। हुस्न मुबारक अपने ही मुल्क में हाउस अरेस्ट थे और फौज ने इन्हें अवामी गैज़ो गज़ब से बचाने के लिए इनके घर के सामने तोपें गार्ड रखी, जबकि इनके मुकाबले में नेल्सन मंडेला के घर के सामने सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। और जब भी ये घर से बाहर निकलते तो लोग इनके हाथ चूमते थे। आप नेल्सन मंडेला के बरक्स अपने हुक्मरानों को देख लीजिए। हमारे हुक्मरान अवाम के वोट लेकर मुंतखब होते हैं। इनके पास मालो दौलत की भी कमी नहीं, लेकिन क्या ये सिक्योरिटी के बगैर अवाम में जा सकते हैं? क्या अवाम इन्हें दिल से अपना हुक्मरान तस्लीम करती है? क्या लोग इन्हें नेल्सन मंडेला जैसी इज्जत देते हैं? इस सवाल के जवाब में सारी सियासत छुपी है, लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरानों को ये जवाब दिखाई नहीं देते।